خطبے کا عنوان ہے اقسام وحی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده معزز سامعین کرام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی اور آپ کی سیرت کا تذکرہ جاری ہے۔ آپ کی زندگی کا وہ نقطۂ آغاز بھی آ پہنچا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے آپ کو نور نبوت سے نوازا، اپنے پیغام اور اپنی ہدایتوں کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ پچھلے جمعہ میں آپ نے جو باتیں سنی اس میں اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس کا مقام غار حرا تھا، لانے والے حضرت جبریل تھے۔ جس مہینے میں اس وحی کا نزول ہوا وہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور لیلۃ القدر کی 21ویں رات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں پر جو وحی نازل ہوا اس کو وحی جلی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وحی کا جو نزول فرمایا ہے اس وحی کی مختلف شکلیں اور مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔
بعض وحی ایسے ہیں جن کو شریعت کی اصطلاح میں وحی خفی کہا جاتا ہے، اور وحی خفی سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا جاتا ہے، اور وحی جلی سے مراد قرآن کریم کو لیا جاتا ہے۔ وحی جلی کی تفسیر یوں بیان کی جاتی ہے کہ وہ وحی جس کو اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، یا وہ وحی جس میں اللہ رب العالمین خود اپنے نبی اور رسول سے کلام کرتا ہے اور اپنی باتوں کو پہنچاتا ہے۔ وحی خفی اس کے علاوہ جو طریقے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نبی اور رسول کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بات حالت بیداری میں نبی اور رسول کے دل میں ڈالی جاتی ہے، اور کبھی کبھی حالت منام اور سونے کی عالم میں یہ بات دل میں ڈال دی جاتی ہے، اور کبھی کبھی خواب میں سونے کی حالت میں خواب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے پیغام کو نبی تک پہنچاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جو واقعہ، بیٹے کی قربانی کا جو واقعہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کا یہ حکم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ خواب کے ذریعے ہی دیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود گفتگو کیا ہے بغیر کسی واسطے کے، اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب العالمین نے ضیافت کے لیے معراج کے وقت بلایا تھا 7ویں آسمان کے اوپر، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں، جو احکامات اور جو فضائل کی چیزیں عطا فرمائی تھی، جس میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت اور فوقیت دی گئی تھی، وہ بھی بغیر کسی واسطے کے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ یہاں نہ کوئی فرشتہ تھا اور نہ جبریل تھے۔ ویسے عام طور سے وحی کا نزول فرشتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور جب فرشتہ نبی اور رسول کے پاس آتا ہے تو یہ فرشتہ کبھی کبھی انسانوں کے بھی شکل میں آتا ہے، جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ کوئی آدمی آیا ہے، سمجھتے تھے کہ کوئی مسافر آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معلوم کرنے، چنانچہ انہی کے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے، اور وہ لوگ اس گفتگو کو سنتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب کسی انسانی شکل میں آتے تھے تو عموماً ایک صحابی تھے جن کو دحیہ کلبی کہا جاتا ہے، انہی کے شکل میں آتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آئے، دین کی باتیں سکھانے کے لیے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، آپ نے وہ تمام باتیں بتائی۔ جب وہ چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ معلوم ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دحیہ کلبی ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، وہ حضرت جبریل تھے جو مسلمانوں کو دین کی باتیں بتانے کے لیے آئے تھے، اور اس مکالمے کے ذریعے سے وہ باتیں ان کو بتا گئے۔ کبھی کبھی فرشتہ جو وحی لاتا ہے تو اس کی شکل و صورت نظر نہیں آتی ہے، البتہ آواز آتی ہے۔ اس آواز میں کبھی گھنگھناہٹ ہوتی تھی، کبھی جھنجھناہٹ ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ وحی کا یہ طریقہ میرے لیے سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ کٹھن ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی کبھی وحی کا نزول ہوتا تھا، سخت سردی کے موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے پسینے ٹپکنے لگتے تھے، وحی کے اندر اتنی شدت پائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پہ سر رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اتنی میں وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ میرا پیر ابھی ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، وحی کا نزول شروع ہوا، سواری فوراً بیٹھ گئی زمین کے اوپر۔ تو یہ جو سلسلہ ہوتا تھا وحی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے میرے لیے سب سے زیادہ شدید اور سب سے زیادہ مشکل ہوتا تھا۔ کبھی کبھی فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل و صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے اور اللہ کی باتیں بتاتے تھے، اور یہ رؤیت حضرت جبریل علیہ السلام کی اصلی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 مرتبہ پیش آیا۔ تو یہ تمام صورتیں اور تمام شکلیں ایسی ہیں جن کو وحی کہا جاتا ہے، چاہے وحی جلی مانا جائے اور چاہے وحی خفی مانا جائے۔ اس تفصیل کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دیا گیا، وحی کی تمام قسموں کا استعمال اللہ رب العالمین نے کیا، اور ان اقسام کی جانب اور ان طریقوں کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے پاس پیغام پہنچایا ہے، وحی کا نزول پہنچایا ہے، ویسے ہی جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے اپنا پیغام پہنچایا تھا، اور جیسے نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو ہم نے اپنا پیغام پہنچایا تھا۔ انہی پیغامات کے طریقوں میں سے ایک طریقہ، جیسا کہ بھی آپ نے سنا، خواب کا۔ سیرت نگار علماء کرام اور ائمہ اعظام نے یہاں اس بات پر تھوڑا سا اختلاف کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کب بنایا گیا تھا۔ مشہور تو یہی ہے کہ جب آپ کی عمر 40 سال اور 6 ماہ کی ہوئی تو آپ کو نبی بنایا گیا، اور قرآن کریم کی پہلی آیت غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی والی آیت نازل ہوئی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ دوسرے اہل علم کا یہ خیال ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ربیع الاول کے مہینے میں بنایا گیا تھا، اسی دن آپ کو نبی بنایا گیا تھا جس دن آپ کی پیدائش ہوئی ہے، یعنی پیر کے دن، اور یہ وضاحت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی اور پیر ہی کے دن مجھ کو نبی بنایا گیا۔ جن علماء کا یہ خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نبوت اس وقت ملی جب آپ کی عمر ٹھیک 40 سال یا 40 سال اور 1 دن ہوا تھا۔ یہ نبوت اور یہ رسالت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، یہ خواب میں جو انبیاء کو دکھایا جاتا تھا، جو وحی کا ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر استعمال کیا، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے وحی کی حالت خواب میں، اور آپ کو نبی ہونے کی بشارت دے کر کے گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس ربیع الاول اور رمضان کے درمیان 6 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ آخری 6 مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف آوازیں سنائی دیتی تھی اور مختلف روشنی دکھائی دیتی تھی،
اور یہی 6 مہینے کا وہ وقفہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا جاتا تھا وہ خواب دوسرے دن بعین ہی اسی شکل میں جن میں حالت بیداری میں آپ دیکھتے تھے ان چیزوں کو. یہی وہ مدت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تھے تو مکہ مکرمہ کے شجر و حجر کہتے تھے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بے جان پتھر سلامی دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار شجر و حجر کرتے تھے اور انسانوں کی رہنمائی کرتے تھے کہ نبی آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے. اگرچہ ابھی ان کی نبوت کا اظہار بیداری کے ذریعے سے نہیں ہوا ہے لیکن انسانوں تم کو سمجھنا چاہیے کہ نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے وحی کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ اور جو ہے وہ آپ کے اوپر استعمال کیا جا چکا ہے اور آپ کو نبی خواب کے ذریعے سے بنایا جا چکا ہے. اس لیے ان کا یہ خیال ہے کہ آپ کو نبی اور رسول ربیع الاول کے مہینے میں بنایا گیا تھا. ہاں قرآن کریم کا جو نزول شروع ہوا ہے وہ رمضان کے مہینے میں شروع ہوا ہے. بیداری کی حالت میں جو پیغام آپ کے پاس آیا ہے وہ پہلا پیغام ہے جو غار حرا میں آپ کے پاس اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے آیا ہے. تو اقرا بسم ربک الذی خلق یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس کا نزول سب سے پہلے یہاں پر ہوا ہے. اس وقت آپ کو نبی اور رسول نہیں بنایا گیا تھا بلکہ اس سے پہلے 6 مہینے پہلے آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا تھا. اور اس درمیان میں حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات خواب کے ذریعے سے اور ویسے بھی ہوا کرتی تھی. اور جس رات میں اس کا نزول ہوا ہے اس سے پہلے والی رات میں حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ نے خواب میں یہی منظر پیش کرتے ہوئے دیکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس خواب کی اس نبوت اور اس رسالت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقہ کہ سب سے پہلے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدا نبوت اور رسالت کے ذریعے سے ہوئی ہے وہ سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی خواب دیکھتے تھے تو دن کے اجالے میں وہ بات اسی طریقے سے آپ کے سامنے حاضر ہوتی تھی بیداری کے عالم میں. چنانچہ اس بنیاد پر اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن کریم دیا گیا تو سب سے پہلے خواب کے ذریعے آپ کو یہ بات دکھائی گئی اور وہ منظر آپ کو دکھایا گیا. بعینہ وہی منظر پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حالت بیداری میں آپ کو لا کر کے دکھایا اور قرآن کریم کا نزول اب حالت بیداری میں ہوا. لہذا یہ خواب جو وہاں دکھایا گیا تھا اب اس کو بیداری کے شکل میں کر کے قرآن کریم کو وحی جلی کے قسم میں شامل کر دیا گیا. وحی خفی کے جتنے طریقے تھے قرآن کریم کا اب استعمال اس میں نہیں کیا گیا. کوئی آیت آپ کو ایسے خواب میں یا آپ کے دل میں ایسے اللہ نے ڈال دیا ہو ایسا نہیں ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ سوتے وقت آپ کے اوپر قرآن کا نزول نہیں ہوا ہے, خواب کے وقت سوئے کے عالم میں آپ پر قرآن کا نزول نہیں ہوا ہے. وحی کی دوسری قسمیں ضرور ہوئی ہیں. ہاں بیداری کے عالم میں مکمل قرآن کا نزول آپ کے اوپر ہوا ہے, اس لیے اس کو وحی جلی کا نام دیا جاتا ہے. واضح اور کھلم کھلا اللہ رب العالمین کا خبر دینا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا گیا وحی جلی کے ذریعے سے, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی اہمیت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی. آپ کو پریشانی ہوئی, گھبراہٹ ہوئی, آپ اپنے گھر آئے اور وہ تمام واقعات اور تمام حادثات ہوئے جس کو آپ نے اس سے پہلے والے خطبے میں سنا. کیونکہ یہ رمضان کی 21ویں تاریخ تھی اور آپ کی عادت تھی کہ پورے مہینے کا اعتکاف آپ غار حرا میں کیا کرتے تھے. آپ گھر گئے
تو پھر اپنے اعتکاف کے ایام کو مکمل کرنے کے لیے یہاں دوبارہ غار حرا میں واپس آتے ہیں اور رمضان کے مہینے کو اسی اعتکاف اور اسی عبادت میں مکمل کرتے ہیں. اس کے مکمل کرنے کے بعد جب یکم شوال کو آپ مکہ مکرمہ کی جانب آتے ہیں تب آپ کے اوپر آپ کے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام اپنے اصلی شکل و صورت میں نظر آتے ہیں آسمان کے اوپر، جس کا تذکرہ پچھلے خطبے میں گزرا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مارے خوشی کے اور آپ کے اوپر جو مشقت اور پریشانی آنے والی تھی اس کو سوچ کر کے پھر تھوڑا سا گھبراہٹ اور پریشانی میں آتے ہیں. خوشی کا بھی عالم ہے، پریشانی کا بھی عالم ہے. آپ مکہ جب اپنے گھر پہنچتے ہیں لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ کو کپڑا اوڑھا دو. آپ کو کپڑا اوڑھا دیا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد یہی حضرت جبریل علیہ السلام جو ابھی آپ کے سامنے اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوئے تھے اور آپ کو اپنی اصلی شکل دکھا دی تھی، آپ کے گھر حاضر ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی دوسری آیت اور قرآن کریم کا دوسرا پیغام نازل ہوتا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر. یہ دوسرا پیغام ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن کی شکل میں، وحی جلی کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کے خانہ مبارک میں، جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا قیام رہتا تھا، وہاں پر ان آیتوں کا نزول ہوا. حکم ہوتا ہے رب العالمین کی جانب سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا چادر اوڑھے لپیٹے پڑے ہوئے ہیں، اٹھیے. اب آپ کے سونے کا وقت ختم ہوا. آپ کی جو عائلی زندگی اپنے گھر میں گزر رہی تھی، ذرا اس سے آپ قدم باہر اٹھائیے. آپ حالات بدلنے والے ہیں، دنیا کا نقشہ بدلنے والے ہیں. آپ کے اوپر بھی پریشانیوں اور مشکلات کے پہاڑ توڑے جائیں گے. لہذا اب سونے کا وقت نہیں ہے. اٹھیے، کمر کس لیجیے، اپنی چادر ادھر ہٹائیے. یا ایھا المدثر قم، اٹھیے، کھڑے ہوئیے. کیا کام ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ فانذر، انسانوں کو ڈرانے کی ذمہ داری اور رب العالمین کے عذاب سے خوف دلانے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، اور اس کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کو اب آپ کو ڈرانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اگر رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے انسانوں تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا. تمہارے لیے عذاب جہنم بالکل تیار کھڑی ہے. لہذا کفر اور شرک کو چھوڑ دو، ظلم اور زیادتی کو چھوڑ دو، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو سمجھو اور اس کو پہچانو اور اسی کی عبادت کرو. اور جو تم دنیا میں ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہو، کوئی جا کر کے پتھر کا پوجا کرتا ہے، کوئی درختوں کا پوجا کرتا ہے، کوئی دیوی دیوتاؤں کا پوجا کرتا ہے، کوئی جنوں کی پرستش کرتا ہے، کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے، کوئی ستاروں کی پرستش کرتا ہے. اب یہ سب چلنے والی نہیں ہے. لوگوں کو بتا دیجئے کہ اس کے کرنے سے رب العالمین کس قدر ناراض ہوتا ہے اور اس کا غضب اور اس کا پھٹکار ایسے لوگوں پر کتنا سخت ہوگا جو رب العالمین کے اس پیغام کو نہیں مانتے ہیں. لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو بتانا ایسے وقت میں اور ایسے عالم میں جب کہ بتوں کی محبت ان کے گھٹی میں داخل ہو سکی تھی. بتوں کے خلاف جب وہ ایک کلمہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس وقت حکم دیا جا رہا ہے کہ اٹھیے اور اپنا کام شروع کیجئے. قم فانذر وربک فکبر. اب اس روئے زمین میں رب العالمین کی بڑائی ہوگی، اللہ اکبر کا اعلان کیا جائے گا. لہذا اب انسانوں کو بتائیے کہ گمراہی اور ضلالت بہت ہو گئی، جہالت اور کم علمی کا دور اب ختم ہونے والا ہے.
اب رب العالمین کا کلام آئے گا، رب العالمین کے نام کا چرچا ہوگا، رب العالمین کی کبریائی بیان کی جائے گی اور خانہ کعبہ میں اس کی عبادت کی جائے گی۔ اب لوگوں کو بتائیے کہ ایسا کرنا ہے اور ایسا کرنے کے لیے اب تیاری کیجیے، کیا کیا پیش آئے گا، کیسے کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین لوگوں کو بتائے گا آہستہ آہستہ۔ لیکن سب سے پہلے اتنا جو متن ہے لوگوں کے کان میں ڈال دیجئے کہ اب اپنے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے، مخلوق کی بڑائی اب چلنے والی نہیں ہے۔ اب نہ پتھروں کی بڑائی چلے گی، نہ دیوی دیوتاؤں کی بڑائی چلے گی، اور نہ ولیوں اور بزرگوں کی بڑائی چلے گی، اور نہ ان کے قبروں کی بڑائی چلے گی۔ اگر بڑائی چلے گی تو رب العالمین کی بڑائی چلے گی، اس لیے کہ رحمت للعالمین کا نزول ہو چکا ہے۔ رحمت للعالمین کو جو ذمہ داری رب العالمین کو دینا تھا وہ ذمہ داری اب جو ہے مل چکی ہے، اور دنیا سے ظلمت اور جہالت کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ لہذا اٹھیے، انسانوں کو بھی اسی میں خطاب ہے کہ تیار ہو انسانوں، اور اپنے اس کاہلی کو چھوڑو اور اپنے اس سستی کو چھوڑو، اور اپنے رب کا نام لے کر کے یہ کام شروع کرو۔ ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اپنے جسم کو پاک رکھو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اور اپنے دل و دماغ کو پاک کرو غیر اللہ کو چھوڑ کر کے، تب یہ کام اللہ رب العالمین آپ سے قبول کرے گا۔ ورنہ نجاست اور رب العالمین کا نام دونوں اکٹھا نہیں ہوتے۔ اسی لیے حالت نجاست میں قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے، حالت نجاست میں مسجد میں داخلے پر پابندی ہے، اور حالت نجاست میں نماز ادا کرنے پر پابندی ہے۔ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے تو اپنے آپ کو پہلے پاک کرو۔ آپ کا کپڑا پاک ہونا چاہیے، آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، آپ جس جگہ بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے۔ تمام ظاہری نجاستیں دور ہونی چاہیے انسانوں، اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ والرجز فہجر، چھوڑیے بتوں کو، بھگا دیجئے ان کو، ہٹا دیجئے ان کو، ان سے اپنا رشتہ توڑ لیجئے، غیر اللہ سے رشتہ توڑیے۔ جب غیر اللہ سے رشتہ توڑیں گے تبھی اللہ سے رشتہ جڑے گا۔ اور اگر انسانوں تم یہ سوچو کہ ایک وقت آ کر رب العالمین کے سامنے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دوسرے وقت جا کر کے قبروں کو سجدہ کرو اور پیروں اور ولیوں سے اپنی حاجت مانگو، یہ رب العالمین کے ہاں نہیں چلنے والا ہے۔ جا کر کے بتوں کے سامنے جھکو اور ان سے اپنی حاجت بیان کرو، ان سے دعائیں مانگو، یہ ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ غیر اللہ کو چھوڑیے، تب اللہ والے بنو گے۔ ورنہ ایک ہاتھ ادھر پھیلاؤ اور ایک ہاتھ ادھر پھیلاؤ، یہ رب العالمین کو گوارا نہیں۔ ایک مرتبہ اپنی پیشانی مسجد میں آ کر کے رب العالمین کے سامنے رکھو، اور دوسری مرتبہ جا کر کے ادھر ادھر جہاں تمہارا دماغ کا ہے وہاں رکھو، یہ نہیں چلنے والا۔ والرجز فہجر، پہلی میرے بھائیوں پہلا حکم ہے اور پہلا پیغام ہے دعوت و تبلیغ کا۔ تو دعوت اور تبلیغ کے لیے سب سے پہلے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، اپنی جتنی ظاہری علامتیں ہیں ان سب کو نجاست سے پاک ہونی چاہیے، اور آپ کی جو باطنی چیزیں ہیں آپ کے دل و دماغ کو بھی غیر اللہ سے پاک ہونا چاہیے۔ تب آپ کی عبادت قابل قبول ہوگی، اور تب آپ کی دعوت قابل قبول ہوگی، اور تب آپ اس کے لائق ہوں گے کہ صحیح معنوں میں اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا سکے۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اللہ تک صحیح پیغام انسانوں تم نہیں پہنچا سکتے ہو۔ ضرور اپنے دماغ والی باتوں کو اللہ کے پیغام کے ساتھ ملا کر کے اس اوریجنل چیز کو ڈپلیکیٹ بنا دو گے، اور جیسے ہی اوریجنل میں ملاوٹ ہوئی رب العالمین کے نگاہ میں اس کا ویلو اور اس کا وقار ختم ہوا۔ وہاں اوریجنل چلتا ہے، ڈپلیکیٹ نہیں چلتا ہے، اصلی چیز چلتی ہے، ملی ہوئی چیز نہیں چلتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب تم یہ کام کرو گے
تو یہ مت سوچنا کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا اور اب ہمارا سارا کام ہو گیا، ہم سیدھے جنتی ہو گئے. نہیں، یہ یقیناً آپ کی سعادت مندی ہے کہ دین کا کام کیجئے اور دعوت کا کام کیجئے، اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے. آپ کے ذریعے سے انسانوں کسی کو ہدایت مل جائے، اس سے بڑھ کر کے اور فضیلت کی چیز نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچ لیں کہ ہمارے ذریعے سے اس کو جو ہے ہدایت ملی ہے تو اس کے اوپر آپ احسان جتلائیے یا اللہ رب العالمین کے سامنے احسان جتلائیے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. عمل کیجئے اور عمل میں دوام اور تسلسل برقرار رکھیے، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ہم نے تو بہت اچھا کام کر ڈالا. اچھا کام کرنا یقیناً ایک مسلمان کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن اچھا کام کر کے اس کو جتلانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لہذا کیا فرمایا گیا؟ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، بہت زیادہ احسان بھی مت جتائیے گا. تو احسان جتانا دین کے راستے میں یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. کیا معلوم ہوا کہ آپ کو اپنا کام کرتے جانا ہے، اللہ رب العالمین کا نام لے کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اس کی تقدیس اور توحید بیان کرتے ہوئے. اور کوئی ایمان لے آیا تو بہت بہتر بات ہے، لیکن آپ یہ مت سمجھیے کہ اب ہمارا کام ختم ہو گیا. یہ آپ اس کے اوپر کوئی دباؤ مت ڈالیے کہ آپ کے ذریعے سے اس کو ہدایت ملی. اور یہی وجہ ہے کسی کے اوپر بھی اگر کوئی احسان ایک مسلمان کرتا ہے تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ احسان کر کے احسان کبھی نہیں جتلانا. اسی کو منان کہا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا ہے لا يدخل الجنت منان، جو آدمی احسان کر کے اس کو جتلاتا ہے گویا کہ وہ کام برباد ہوا، ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا پیغام دیا اس حساب سے کہ یہ دوسری وحی تھی، اور پہلا پیغام دیا اس حساب سے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے. اور بلفظ دیگر جیسے کہ بعض اہل علم نے یہ فرق کیا ہے کہ یہاں آپ کو رسالت کا مقام دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے آپ کو نبوت کے مقام سے سرفراز کیا گیا تھا. آپ کو جو حکم اللہ رب العالمین نے قرآن میں دیا ہے، اگرچہ سب سے پہلے مخاطب اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے بعد آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں اس دنیا میں بسنے والے جتنے مسلمان ہیں ان آیتوں کے مخاطب ضمناً وہ بھی ہیں. لہذا ہم تمام مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام کس دور میں آیا تھا اور کس صورت حال میں آیا تھا، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا شرطیں لگا دی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آنے والے اس راستے میں آنے والی مشکلات کی جانب کیسے اشارہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اب اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہر آدمی یہ سوچ کر کے بیٹھ جائے کہ بھائی حالات بہت مشکل ہیں، حالات بہت خراب ہیں، کوئی سننے والا نہیں، کس کو بتاؤں کس سے کہوں، تو یہ اپنی ذمہ داری سے فرار ہے. میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے اور دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا کہ اٹھیے، اب اپنا سونا بند کیجئے، جاگیے، اب یہ جاگنے کا وقت ہے. دعوت و تبلیغ کے لیے جاگنا پڑے گا، لہذا جاگیے، حالات کا مقابلہ کیجئے، پریشانی ہو تو صبر کیجئے اور اللہ رب العالمین کا نام لے کر کام شروع کیجئے. اور جب ایسا ہوگا تو یقیناً آپ کے اس دعوت میں، آپ کے اس عمل میں خیر و برکت ہوگی. لہذا میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس دعوت کو اور قرآن کریم کی آیتوں کو بار بار پڑھیے، اس کا معنی مفہوم سمجھیے. قرآن کے ترجمے موجود ہیں، اس کا ترجمہ دیکھیے، اس کا شان نزول دیکھیے، اس کا پس منظر دیکھیے اور پھر سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے کس سے خطاب کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے.
دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کا جو پیغام ہے اس پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے. غفور رحیم ہمارے اندر جو کاہلی اور جو سستی پائی جاتی ہے رب العالمین جو غفلت پائی جاتی ہے اس کو دور فرما دے. بار الہ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں عزت احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.